مایا کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ابھی پچھلی 2 راتیں پہلے حرم میں 30 لاکھ انسانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور دھاڑے مار مار کے روئے، اور امام کعبہ بھی روئے، امام مسجد نبوی بھی روئے، اور مسجد نبوی بھی بھری ہے 15-20 لاکھ سے، اور حرم شریف بھرا ہوا ہے 25-30 لاکھ سے، اور چیخ و پکار ہے، آہو بکا ہے، بمیں امام حرمین کے نمازی مستورات، مرد عورت، چھوٹے بڑے، کتنے اہل خیر، علماء، صوفیاء، اہل اللہ وہاں پہنچتے ہیں، ہر سال پہنچتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہوں گی، میرا یقین ہے میرا اللہ سنتا ہے، لیکن مدد کے دروازے نہیں کھل رہے، مدد کے دروازے نہیں کھل رہے، اور ایک پکارتا تھا اور عرش ہل جاتا تھا، ایک پکار۔ یہ برا شکست ہو چکی ہے، چونکہ مسلمان تھے 12,000 اور مسلمہ کا ذات 1,00,000 قدم اکھڑ چکے ہیں۔ برا نے کہا مجھے مدینے والے الگ کر دے، کہ تو خود الگ کر لے۔ وہ ایک پتھر پہ چڑھے کہ یا اہل المدینہ یا معاشر الانصار، تو انہوں نے لبیک کہا، اور اس افراتفری میں 3,000 جمع ہوئے، صرف 3,000 کا اما المدینہ فلا مدینہ واما الرحال فلا رحال۔ آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہیں قبریں بنائیں گے، یہیں سے حشر ہوگا ہمارا، مدینہ بھول جاؤ، مدینے کی راہیں بھول جاؤ، اور آج اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے دکھا دو، یہیں اپنی قبریں بنانے کی نیت کرو، اور آؤ میرے ساتھ۔ پورا باطل چھا چکا ہے اور مہاجرین میدان چھوڑ چکے ہیں۔ 3,000 کو لیڈ کیا برا بن مالک، عباد بن بشر، کعب بن عجرہ، ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، ان 5 نوجوانوں نے لیڈ کیا۔ یہ 5 وہ ہیں جو 1,000 کے برابر ہیں، اور ان کے پیچھے انصار، اور اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے۔ میں اس تلوار کی طاقت بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کا ٹوٹنا بتانا چاہتا ہوں کہ تلوار کیسے ٹوٹ گئی۔ ان 5 نوجوانوں نے، اور پیچھے محمد بن مسلمہ، 3,000 نے 1,00,000 کو سر دیا ہے، اور ان کو دھکیلتے دھکیلتے دھکیلتے، اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، ان کو دھکیلتے 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 قلعے کے اندر دھکا دے دیا، اور دیوار تک پہنچتے 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 ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، عباد بن بشر کی بوٹی بوٹی ہو گئی، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازوں کو کھولتے کھولتے کیما کیما ہو گئے۔ 2 آدمی بچے، ایک کعب بن عجرہ، ایک برا بن مالک۔ انہوں نے کہا ہمیں ڈھال پہ بٹھا کر پش کرو اور اس باغ کے اندر پھینکو، 4 دیواری کے اندر، کہ اندر 1,00,000 کا مجمع ہے، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ کہ مرنا ہی تو مطلوب ہے، جینا تو مطلوب ہی نہیں۔ جو جینے کے لیے جیتے ہیں ان سے بدترین زندگی کوئی نہیں جیتا۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اسی کی طلب میں مرتے ہیں، اسی کی تلاش میں مرتے ہیں، اسی کو پانے کے لیے مرتے ہیں۔ میں کہاں سے آنسو لاؤں؟ پورا رمضان رو رو میرے تو آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میرا دیش پیسے کے پیچھے مر رہا ہے، پیسے کے لیے جی رہا ہے، جھوٹی عزتوں کے پجاری ہیں، جھوٹی شہرت کے پجاری ہیں۔ مال کی چمک نے اندھا کر دیا ہے، پیسے کی کھنک نے بہرا کر دیا ہے، اقتدار کی خواہش نے درندہ بنا دیا ہے، شہوتوں کی خواہش نے انسانیت کی قوا کو تار تار کر دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہی اللہ کے لیے مرتے ہیں، جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہی زندگی کا مزہ پاتے ہیں، وہی زندگی کے ایک ایک لمحے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پیسے قیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے،
پیسے کا پجاری، سونے کا پجاری، چاندی کا پجاری، زیب و زینت کا پجاری۔ ہاں اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اس دل کو خالی کر دو اللہ کے لیے۔ اس میں کوئی اور آ گیا مارے گے۔ ارے یہ کم بخت محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ دروازے احتیاط سے کھولو، احتیاط سے بند کرو۔ اس میں اللہ اس کے رسول کو لے آؤ، اس میں اللہ اس کے رسول کے تعلق کو لے آؤ تو قیمتی بن جاؤ گے۔ اگر اس میں مخلوق آ گئی، کوئی اور آ گیا، بڑا اوکھد ویلا ہے، بڑی ذلت و رسوائی ہے، بڑی ذلت و رسوائی اور پستی ہے کہ یہاں کوئی اور آ کے بیٹھ گیا۔ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اپنی جوانی کو تھکا دو، اس کے عشق و محبت کو حاصل کرنے، اپنے آپ کو مٹا دو اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کی۔ ارے مر جانا ہے، مر جانا ہے، یہ کسی کو یاد میں نہیں رہے گا۔ تارک جمیل کون آئی تے کتھو آیا ہے، انہی اولاد نو چیتا نہیں رہنا، کسی اور نو کی چیتا رہنا ہے۔ یہاں کی شہرت دھوکہ ہے، یہاں کی عزت دھوکہ، یہاں کی واہ واہ دھوکہ، یہاں کا اقتدار دھوکہ۔ اٹھتے جنازوں سے پوچھو توڑیاں عزتاں کتھے گئیاں، توڑی واہ واہ کتھے گئی؟ میں میاں چنو جمعہ پڑھا کے سیدھا قبرستان چلا گیا کہ اپنے باپ دادے کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں۔ سناٹا تھا، دھو چلچلاتی، گرم لو، خاموش قبریں، خاموش شہر خاموشاں، بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، کہا میرے رب آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے پخانہ کر کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے۔ پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، اور جس طرح میں پہلے کچھ نہ تھا، ہوا کا ایک جھونکا مجھے کچھ نہ کر دے گی اور میں ایسے عدم ہو جاؤں گا جیسے کبھی میں عدم تھا۔ پھر تو ذرے ذرے کو جمع کرے گا، پھر تو ایک دھماکہ کرے گا، پھر تو ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس دن اگر تو راضی ہو گیا تو کم بڑھ گیا، تو ہی ناراض ہو گیا، کیڑیاں عزت، کیڑیاں واہ۔ ارے میرے بھائی، پاکستان پولیس تو یہاں ہتھ کڑی لگاتی، یہاں ہاں بھائی مجرم کو گرفتار کیا جائے، چلو جی سجے ہاتھے کھبے ہاتھے ہتھ کڑی لا دیو، دونوں ہتھ کڑی لا دیو۔ جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا، جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہار گیا ہے، پکڑ لو اسے۔ اب مجھے دیکھنا، یہاں سے نہیں پکڑیں گے فرشتے، ایک پولیس، اللہ کی پولیس، ایک فرشتہ آگے بڑھے، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں ایسے کھینچے گا، اس کا جبڑا وہ نکل کے جائے گا، سارا ہیٹلی کھاڑی او جاوے گی، اور ساتھ ہی ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا ادھر جا گرے گا، اٹھ کر کہے گا رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کرو۔ عورتوں کو منہ میں نہیں ہاتھ ڈالے، مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتے۔ آج بڑی بڑی بیگمات، آج بڑے بڑے شاہان کی ذلت دیکھنا، یوں جھٹکا دیں گے، ویسے کلابازیاں کھاتی ہوئی جائے گی اور اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، ہم کیسے رحم کریں۔ اس جھوٹی عزتوں کے پجاری مت بنو، جھوٹی شہرتوں کے پجاری مت بنو، دنیا کی چمک دمک پہ ایمان مت بیچو۔ مٹ جانے والے کاروبار
مٹ جانے والے گھر گھروں دے، سنسان ویران اجاڑ حویلیاں، ان کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو نہ چھوڑو، کہاں میں اٹھا کے پھینکو؟ اللہ کے مرنے کا مزہ ہی تب ہے جب اللہ پر ہو۔ میرے نبی نے معاشرت سکھائی، معاشرت سمجھائی۔ عرب کا دستور بھی تھا، اپنی بیویوں کو مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت، بیوی سے اظہار محبت یہ شرمندگی تھی کہ کوئی سردار کہے مجھے بیوی سے پیار ہے۔ میرے نبی کی مجلس قائم ہے اور ایک شخص پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ عائشہ سے۔ تم عرب کا معاشرہ اگر سمجھتے ہو تو پھر تم اس بات کی یوں سمجھو پٹھانوں میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ پٹھان تھا مر گیا۔ میرے نبی اس ماحول میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ہل گئے سوال کرنے والے کہ اے کی بڑی یہ کی فرمایا؟ تو انہوں نے بات بدلی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہاں یہ کون ہیں پتا ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنا ہیں۔ یہ کون ہیں؟ والنجم اذا ہوا، میں کیا بتاؤں قرآن بتائے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ کون ہیں؟ یہ قرآن بتائے گا۔ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ قاب قوسین والے، یہ مقام محمود والے یہ کون ہیں؟ یہ میں کیا بتاؤں، یہ میرے اللہ کا قرآن بتائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل کائنات کی نبوت یہ کون ہیں میں نہیں بتاؤں گا، میرے رب کا قرآن بتائے گا۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کون ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کون ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ کون ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ کون ہیں؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ کون ہیں؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحق
بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروش بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد اخترت كما تشاء فإذا رأيت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن بپر این جان مشتاقم درانجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وانت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ وہ ہستی ہیں آپ کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو دین سکھا رہے ہیں. آپ کو کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے. نام لیا عائشہ سے، وہ ہل گیا. یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ انہوں میری گال ہضم نہیں ہوئی، ہل جل گیا. بھئی ایک ہی بڑی ایڈے وڈے نبی رسول تے پہ آنجن میں نو بی بی نال پیار ہے. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے. آپ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. ابو بکر نہیں فرمایا، فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار ہے. یہ آپ کو زندگی سمجھائی ہے. اور یہ اتنے زیادہ محبت ہے بیگم حضرت عائشہ. انہی کے گھر میں انتقال ہوا. کیا ماں ہے، انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا. اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے، دیم دراز تھے سینے پر. مات فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی. یہ وہ خاتون ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی. یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا. یہ واحد خاتون ہیں جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وحی آتی تھی. باقی بیویوں کی گود میں سر ہوتا تھا، وحی نہیں آتی تھی. آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، وحی اترتی تھی. یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پہ تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی. میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی، میرے اللہ نے گواہی دی. میرا اللہ گواہ بن کے آیا. اور سورہ نور کی 14 آیات تہمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے، پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرکین پر بھی نہیں ہے. اس تہمت لگانے میں عبداللہ بن ابی پیش تھا. اور وہی نہیں اتر رہی اور آپ پریشان ہو گئے. لیکن عبداللہ بن ابی کو نہ تھپڑ مارا، نہ سوٹھی ماری، نہ مجلس سے اٹھایا اور نہ نام لے کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے گھر کو پریشان کیا ہے. ممبر پر کھڑے ہو کر اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تکلیف دی ہے. اور اس حد تک بات پہنچی کہ آپ چونکہ وہی نہیں آ رہی اور اللہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کا غلط بول کیسے آگ لگاتا ہے، کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے. یہ دکھانے کے لیے وہی نہیں آ رہی، وہی بند ہے. ورنہ اللہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ سب بکواس ہے، غلط ہے. 1 مہینہ بعد چل رہی یہاں تک کہ میرے نبی آئے. حضرت عائشہ کے گھر پر، اپنے باپ کے گھر میں تھیں. عائشہ اگر کوئی تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق پر. ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. بیٹا زنا کرتا رہے او جی چھوڑ چھا رہے، بیٹا زنا کرے او جی چھوڑ چھا رہے، کر دی رہ جاندے. شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے.
اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے؟ یہ تمہارے اب تو خشک ہو گیا، میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھ۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، کتنی بے گناہ بچیوں کو۔ میں ذمہ داروں کا بیٹا، میں کمی نہیں ہوں، میں اس معاشرت کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے، اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ انہیں میاں صاحب بیٹھ ہویا ہے، انہیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے، انہیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے، اور بچی پہ شک پڑ جائے۔ کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا، اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں۔ کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم۔ شک بھی پڑے تو گلے دبا دیے، ذبح کر دی۔ میں یہی کی سنا رہا ہوں، میں کوئی باروں آیا؟ مرد زنا کرتے رہیں، اس بازار حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے۔ میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہیں۔ کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے۔ ظالم یہ نہیں، ظالم وہ ہے جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے بجائے ان کے جسموں کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا، وہ طوائف بن گئی۔ اے اوے میاں صاحب رہا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا تھا، جتھے گل کرے نہیں ہو آدھے میرے نال اونج رہا ہے، میں شادی نہیں کر، میری کدائیں شادی کرا۔ عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت میں، عورت کی فطرت میں تو حیا۔ پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھتی، کوئی بچی اپنے جسم کو بیچتی ہے۔ وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کی قیمت لگاتے ہیں، ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے، اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ انہیں سردار صاحب ہیں، مار صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، وہ طوائف بن گئی، ایک سردار صاحب رہا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ
یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا ہے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا۔ اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن دیں گے، آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ آپ کہتے تو منافق ہے، میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا، اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا 10 بج رہے تھے، اپنی بیگمات کو بلایا، کچھ نہیں بتایا، بس ملاقات کر کے رخصت۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہ رو نہیں، تیری میری ملاقات چند دن بعد ہے۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے۔ پھر ان کو رخصت فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری 2 ٹہنیاں حسن حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، میری جگر کے ٹکڑے حسن۔ جو ہی ایسے لیا، ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو شروع ہو گئے۔ حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کا فرق رکھتے تھے، اور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن سر چہرہ کمر اپنے نانا کے مشابہ، کمر سے پاؤں اپنے باپ کے مشابہ۔ حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ان کو یوں سینے سے لگا کر کہتے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، اللہ کے نبی نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے چڑھو اوپر، چڑھو پہاڑی پر، چڑھو پہاڑی پر، اور وہ معصوم بچہ لرزتا ہوا اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، گھٹنوں تک آئے، رانوں تک آئے، کہ اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، پیٹ پہ چڑھا کر خود یوں نیچے ہو گئے، ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ یہاں تک چڑھا لیا، یہاں تک چڑھا لیا، پھر دونوں ہاتھ کس کے پکڑ لیے، کہ منہ آگے کرو، منہ آگے کرو۔ تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ دیا کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور یہی کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا اس پہ وہ سوٹیاں مار رہا تھا۔ تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ دعا نہیں کی، بلایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، روئے، بیویوں کو الوداع کیا، نہیں روئے، بیٹی کو رخصت کیا، نہیں روئے، علی کو رخصت کیا، نہیں روئے، حسن حسین کو دیکھتے آنسو۔ دعا نہیں مانگی۔ ایک زہر میں تڑپتا ہوا دیکھا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا، کچھ نہیں بولا۔ جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور ملک الموت نے آ کر کہا یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہو گئے تھے، جبریل نے اندر آ کر کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ ہاں جی نکالوں سے۔ آپ نے پھر جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ آئے ہائے، اتنے تو جھنڈیاں لگ گئیاں، تیاریاں ساریاں پوریاں، اگو تہاڈی مرضی۔ او میرے بھائیو، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک ہویا، بہنا گھر کوئی نہ ہے، ایک لاہور آئی ایک فیصل آباد۔ میرا باپ او میری دھیاں تصدو، او میری دھیاں تصدو، او میری دھیاں تو مینوں ملائیو۔ اور میرا باپ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا کہ ہر مرنے والا آخر وقت میں اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے۔ تیمور جیسا درندہ انسان، درندہ، اگر ساری دنیا کے درندے اکٹھے کروں تو اوپر کے 3-4 درندوں میں ایک تیمور ہے۔ چین کی فتح کے لیے اطرار پہنچا، موت نے جھٹکا دیا تو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تلمبے کو برباد کرنے والا تیمور ہے، میرے شہر کو اس نے لوٹا، میرے شہر کو تحقیق کیا تیمور نے۔ کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد کون ہے؟ بیٹا اس کا، وہ کہاں تھا؟ اصفہان میں، وہ خود کہاں تھا؟ چین میں۔ ظالم انسان مرتے ہوئے بیٹے کی تمنا کر رہا تھا، اور میرے نبی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے میرے بچے کیسے ذبح ہو کر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، اور میرا حسن کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں، حضرت حسن تڑپ رہے تھے تو بھائی سے کہنے لگے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا ہوں لیکن اس زہر نے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین تڑپ کے بولے مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو؟ کہا ہاں قتل کروں۔ کہ میں نہیں بتاتا، اگر وہی ہے جو میں جانتا ہوں تو آگے میں خود حساب لے لوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا، میرا شک ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ حضرت علی کو ابن ملجم نے وار کیا، زخمی ہوئے، پہلا حکم دیا اس میرے قاتل کے لیے بستر نرم بچھایا جائے، کھانا اچھا کھلایا جائے۔ کہنے واسطے گل ہو رہی؟ قاتل واسطے، پتر واسطے نہیں، قاتل۔ میرے قاتل کے لیے بستر نرم بچھایا جائے اور کھانا اچھا کھلایا جائے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے۔